زندگی پیار بکھیرنے کا نام ہے، اور زندگی میں پیار اور عزت دوسروں کو جب آپ دیتے ہو نا تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی یہ ضرور ملتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی بدتمیز اور کیا کہیں ان کا کہ بس وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ پیار سے جو ہے نا وہ بات کی جائے۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ کرتے ہیں، تب زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں بس یہاں پہ کچھ اپنی بہنوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اس معاملے میں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو کیسے ہے؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یہاں میں بنانے جا رہی تھی کوفتے اور کھیر اور پلاؤ۔ تو یہ میں نے چھوٹی موٹی اپنے بچوں کے لیے دعوت کی تھی، کیونکہ میرے بچوں کا رزلٹ آ چکا ہے، تو اس کی خوشی میں یہ چھوٹی سی میں نے اپنے بچوں کو دعوت دی تھی۔ تو اس لیے میں یہاں پہ کھانا بنا رہی تھی، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اپنے گھر کا، اور جتنا بھی میرے گھر کا نہیں، ہر گھر کا یہ ماحول ہے کہ کچھ لوگ اچھے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ جل رہے ہوتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ الجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو میرا بیٹا فرسٹ آیا تھا، جو میرا ابراہیم بیٹا ہے، جس کا کہ یہ چینل تھا، اور اس کا چینل تھا، تو میں نے اس کو اس چینل پہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی نے ولاگ بنایا ہے، لیکن میں نے اس کو اس چینل سے اس لیے تھوڑا سا دور کر دیا ہے کیونکہ بچے اگر اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تب ان کے لیے پڑھائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو پھر اس لیے تھوڑا سا چینل سے دور کر دیا، اور میں خود اس چینل پہ آ گئی۔ اصل میں میرے آنے کا مطلب یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ میرے بیٹے کا نام کا یہ چینل ہے، تو میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا نام جو ہے وہ چینل جو ہے وہ چلتا رہے، اور اسی وجہ سے میں اس چینل میں آئی۔ یہ چینل میرے بیٹے کا تھا، ابراہیم کا۔ تو میرے جتنے بھی پہلے آپ نے ولاگ دیکھے ہوں گے وہ اسی نے بنائے ہیں اور اسی نے شروع کیا ہے۔ اصل میں شکر ہے خداوند کا کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اسی نے اس چینل کو بنایا، اسی نے شروع کیا، اور پھر بعد میں نے اسے تھوڑا سا پیچھے کر دیا، حالانکہ وہ لوگ آتے ہیں میرے جو ولاگس ہیں ان میں آتے ہیں، لیکن میں نے اس لیے ان کو تھوڑا سا دور کر دیا کیونکہ ان کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر اسی عمر میں چینل کے چکر میں اور ان سب چکروں میں پڑ جائیں گے تو پھر ان کی پڑھائی کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا۔ تو میں بات کرتی ہوں ان لوگوں کی جو کہ یہ بولتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے بولتے ہیں کہ آپ اپنا فیس دکھاؤ یا پھر اپنا آپ کو سامنے لاؤ تاکہ آپ کا چینل جلدی جلدی سے گرو کر سکے۔ تو میں ان کے لیے بس یہی پیغام دوں گی کہ دیکھیں، اگر میرا چینل گرو ہونا ہے تو خدا کرے گا کہ ہوگا، مجھے اپنے خدا پہ امید ہے، اور میں ہر کام جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے خدا کے جو ہے وہ مرضی کے مطابق چلتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں اور کرتی ہوں۔ باقی اگر نہیں ہونا ہوگا تو یہ بھی خدا کی اچھی کوئی ہوگی، مرضی اس کی ہوگی کہ نہیں ہو رہا، لیکن میں اپنا چینل پہ کبھی بھی اپنا فیس جو ہے وہ ریویل نہیں کروں گی۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ بس اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو یوٹیوب پہ آتی ہے میری بہنیں، وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا چینل ابھی تک گرو کیوں نہیں کیا، تم نے بہت کیا کر لیا، تم سامنے آتے ہو، ان کو بھی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں آتے ان کو بھی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایک سبسکرائب کرنے کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایک سبسکرائب کرنے سے ہمیں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ مل جائے گا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے سبسکرائبر وہ ہوں جو مجھے دل سے پیار کرتے ہوں، جو مجھے دل سے دیکھنا چاہتے ہوں۔ مجھے ایسے سبسکرائبر نہیں چاہیے جو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے گھنا کرتے ہیں، آپ کی الٹی سیدھی باتوں کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شکر ہے خداوند کا، مجھے ابھی تک جو بھی ملے ہیں سبسکرائبر ملے ہیں، مجھے کامنٹ آتے ہیں، وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے لوگ ملے ہیں مجھے، اور مجھے ایسے ہی لوگ چاہیے۔ آپ کا پیار اور آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ باقی میرا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہمارا ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہم اس چیزوں سے الجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی کو بہت
کول طریقے سے گزارتی ہوں. اور اسی طرح میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ بے شک آپ کے پیٹھ پیچھے یا آپ کے منہ پہ کچھ لوگ بول دیتے ہیں نا بدتمیزوں کی طرح کچھ بھی بول دیتے ہیں، تو آپ ان کا نا برا مت مانیا کیجیے، کیونکہ ان کی عادت ہے. اب وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ صبر جو ہے نا، وہ صبر جو ہوتا ہے نا آپ کا، وہ کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ ضرور آپ کو کامیاب کرتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے اور وہی ان کو سرفراز کرتا ہے. جب آپ برابری کرتے ہو، جب آپ اگلے کے منہ پہ اگر وہ ایک بول رہا ہے آپ دو بول رہے ہو، تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اندر جو صبر اور تحمل ہے نا وہ نہیں رہے گا. دوسرا یہ کہ خدا بھی پھر بس ایسے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اگر یہ کر رہا ہے تو وہ بھی برابری کر رہا ہے، تو خدا پھر ان کو نا چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ صبر سے کام لیتے ہو، اگر آپ تحمل سے کام لیتے ہو، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پھر آپ کی جنگ نہیں ہوگی، وہ پھر خدا کی اور اس انسان کی ہوگی جو کہ آپ کے اوپر بار بار ٹیز کر رہا ہے، آپ کو جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، جو آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بول رہا ہے اور پھیلا رہا ہے. تو میں ہمیشہ بس مست رہتی ہوں، میں کبھی کسی کی باتوں کو اتنا دل پہ نہیں لیتی. بس اپنے ہسبینڈ کی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرتی ہوں، اگر وہ ان سے ناراضگی ہو جائے نا تو میں برداشت نہیں کر پاتی، اور اپنے بچوں کی. باقی بہن بھائی تو شکر ہے خدا ان کے ساتھ کبھی ہوئی نہیں. اور باقی رشتوں کو بس میں ایسے ہی سمجھتی ہوں کہ ہاں جب تک یہ لوگ بولیں گے نہیں، جب تک یہ اپنے دل کا غبار نہیں نکالیں گے تو یہ کیسے رہیں گے. خاص طور ایسے رشتوں کی بات کری ہوں جو آپ کے منہ پر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ پیٹھ پیچھے یا پھر آپ کے کبھی کبھی تو منہ پہ بھی بول دیتے ہیں. تو میرے ساتھ تو ایسے رشتے نہیں ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو وہ بھی صبر کرے. اور میری یہ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا ان کی جنگ خود لڑ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو پریشان ہونے کی یا کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزوں پہ مٹی ڈالو، مٹی پاؤ اور اپنی زندگی کو انجوائے کرو، کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ میرا یہی پیغام ہے، خوش رہو، خوشیاں بانٹو. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو بس یہی کہوں گی کہ کسی کی ادھر ادھر کی باتوں کو آپ سوچ کے جب بیٹھ جاتے ہو نا، دل میں لے لیتے ہو، تب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جب آپ پریشان ہو جاتے ہو. لیکن جب آپ انہی کے سامنے کھلکھلا کر خوش ہوتے ہو، ہنستے ہو، اپنی زندگی میں مگن رہتے ہو، تو وہی لوگ باتیں کرنا نا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری باتوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. تو بس اپنی زندگی میں نا ان سب چیزوں کو اگر آپ فالو کرو گے نا، تو ویسے بھی ہماری زندگی میں تو اور زیادہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی، پٹرول مہنگا، گیس نہیں. ابھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے گیس بھی بس 1-2 گھنٹہ دوپہر کو آتی ہے، 1-2 گھنٹہ صبح آتی ہے، اور شام کو بھی یہی حال ہے. تو ہمیں بجلی اور گیس سے ہی جو ہے نا وہ فرصت نہیں ہے. تو باقی یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں، تو اسی طرح اور غموں کے اندر ہی آپ مست رہو اور اپنی زندگی کو بس خوش کی خلاقی کے ساتھ گزارو. اور جو بھی آپ کے ساتھ الٹی سیدھی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ یہ بغض اپنے دل میں رکھ رہا ہے نا، اس کو جلنے دو، کیونکہ جلنے والوں کے تو کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. جو ہم سے رکھ رہے ہوتے ہیں، بغض رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنا کما رہا ہے، یہ اتنا کھا رہا ہے، یہ اتنا کر رہا ہے، پھر بھی اس کو جو ہے نا سکون نہیں ہے. تو بس ایسے ہی بول دے دو. میں تو ان سب چیزوں کا نا برا نہیں مناتی. تو یہاں دیکھیں میں نا کوفتے بنا رہی تھی، تو کوفتوں کے جو ہے نا میں نے الگ سے اس کو نا تیل کے اندر فرائی کیا اور مسالہ ساتھ ہی ساتھ بھون رہی تھی. تو بہت ہی مسالہ پیارا سا میں نے بھونا اور کوفتوں کو بھی بنایا. میری درانی نے بہت زبردست کوفتے بنائے تھے اور مجھے ان کے کوفتے بہت پسند آئے تھے. اگر وہ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہوگی تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ اپنی ریسیپی جو ہے نا وہ مجھے لازمی شیئر کرنا. مجھے آپ کے کوفتے بہت پسند آئے تھے. اور کوئی اچھا کام کرے نا تو اس کی تعریف لازمی کرنی چاہیے. اس سے آپ کا کیا جاتا ہے، لیکن اگلے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور واقعی مجھے بہت اچھے لگے تھے. میں ایسی تعریف نہیں کرتی کسی کی. تو میرے کوفتے بھی اچھے بنے تھے، لیکن اس کے کوفتے مجھے زیادہ پسند آئے تھے. تو یہ کہنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھا پریزنٹ کرتا ہے چیز، تو اس کو اپریشیٹ لازمی کرنا چاہیے. تو یہاں میں کوفتے بنا رہی تھی اور ساتھ میں بنا رہی تھی پلاؤ، کیونکہ میں نے بچوں کی چھوٹی سی دعوت کی تھی. میرے بچوں آج میں بہت خوش بھی ہوں، اور خوشی میں میں نے ایسی باتیں بولی، پر کوئی نہیں چلتا ہے کبھی. اس لیے میں نے بولی کیونکہ
کچھ لوگ ہمارے نا اندر ہی اندر ہماری بہنیں نا کٹ رہی ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، جو خاص طور جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے نا، وہاں پہ بہت باتیں ہوتی ہے میری بہن، یہ تو زندگی ہے، زندگی میں تو ایسا سب چلتا رہے گا، تو کبھی بھی آپ اتنا پریشان مت ہوئیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا نیچے مت گرائیے کہ آپ کو کوئی لتاڑ کے چلا جائے، آپ کے اوپر پاؤں رکھے اور آگے بڑھ جائے۔ تو اپنے آپ کو نا تھوڑا سا نا مضبوط کرنا سیکھو، کیونکہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو یہ سب مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ماں باپ کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں، بہنیں کر لیتی ہے، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے، زندگی میں اچھے برے لوگ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ایسا چلتا رہتا ہے۔ تو بس ان چیزوں کو اگنور کر کے زندگی میں آگے بڑھیں۔ جب آپ آگے بڑھتے ہو نا تب زندگی آپ کو تھام لیتی ہے، اور جب آپ روتے رہتے ہو نا تو زندگی آگے گزرتی جاتی ہے اور آپ پیچھے رہ جاتے ہو، بہت ساری چیزوں سے آپ جو ہے نا وہ آپ ان کو مس کر دیتے ہو۔ تو زندگی میں نا ہر چیز کو انجوائے کیجئے، ہر زندگی کے پارٹ کو نا اس طرح سے جیے جس طرح سے یہ آخری لمحہ ہو۔ تو میں اپنی زندگی کو نا آج کل اسی طرح سے جینا شروع کیا ہے میں نے، اور مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے، اور شکر ہے خداوند کا کہ خدا نے مجھے سب چیزوں سے نوازا ہے، خدا نے مجھے کسی چیز سے پیچھے نہیں رکھا۔ میں اپنے خدا کی جتنی بھی شکر گزاری کروں، کرم نوازی ہے اس کی، کہ اس نے میرے اوپر اتنی اپنی نظر کرم کی ہوئی ہیں، اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ میں اپنے خدا کے ساتھ کس طرح وفادار ہوں، کہ مجھے پتہ نہیں یہ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کہ میں نے کبھی گانا نہیں سنا، میں نے کبھی ورگل فلمیں ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دیکھتی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں اپنے خدا سے دور ہو جاؤں گی، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بس ان سب چیزوں کے وجہ سے نا خدا میرے اتنا قریب ہے، کیونکہ میں خدا کے حکموں پہ چلنے کی پوری طرح سے کوشش کرتی ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، بے شک کوئی بات کر بھی دینا تو اسے برداشت کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ انسان تو کر کے چلا جاتا ہے اور آپ کے منہ سے بھی الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن وہ باتیں جب کسی کے دل پہ لگتی ہے نا تو وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ پیار اور محبت سے اور عزت سے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی اچھے لفظوں سے یاد کرے یار، اس طرح سے نہیں کرے کہ بھائی وہ تھا بس بہت جھگڑا کرتا تھا، بہت گھمنڈی تھا، بہت یہ تھا وہ تھا۔ یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں، ہمیں جو ساتھ لے کے جانی ہے نا وہ اپنی اچھائیاں ہیں، وہ اپنی نیکیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں نا، تو وہ کرتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ تو باقی میری جو ٹاپک تھا بس وہ یہیں تک تھا۔ دیکھیں میرا مسالہ کتنا اچھے سے بھون گیا ہے جو میں بنا رہی تھی، اور میرے بناتے بناتے نا میں نے چاول ڈال دیے، اور چاول کو بھی ہلکا سا سینک لگا تھا اور میرا گیس چلا گیا۔ تو کل پتہ نہیں کیا ہوا، گیس بہت کم آ رہا تھا، تو اس وجہ سے نا میرا گیس بہت مجھے پرابلم کر رہا تھا۔ تو کوفتے تو ریڈی ہو گئے تھے، ساتھ میں نے چائے بھی بنا لی، رائتا سلاد وغیرہ سب بنا لیا، اور میٹھا بھی بنایا اچھا سا، اپنے بچوں کو میٹھا بھی کھلایا، کیونکہ بچے آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، اور بچوں کو جتنا آپ پیار دیتے ہو نا کل کو وہ آپ کو ڈبل ملتا ہے، جان لیجئے کہ ڈبل ملتا ہے کل کو وہ پیار۔ جب بھی میں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کھلاتی ہوں، جب بھی میں اپنے بچوں کو اچھے پیار کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں، یہ تو بس اپنے دل کی بات ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، جب میں اس حالت میں آؤں گی کہ آپ لوگوں کے سر پہ ہوں گی، تو میرے ساتھ آپ ایسا کرو گے، میرے ساتھ آپ پیار کرو گے، مجھے یہ چیز لا کے دو گے، مجھے وہ چیز لا کے دو گے؟ تو وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں ہاں مما ہم لوگ کریں گے۔ تو باقی یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، اور سر قسمت پہ ڈپینڈ ہے کہ بچے آپ کے خدا کرے اب ہر ایک بچے اپنے ماں باپ کے وفادار ہوں۔ تو یہ دیکھیں میرے چاول بن چکے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کے میرے چاول بھی بنے تھے۔ میں نے پھر نا وہ سلنڈر آن کیا، اور پھر اس کے اوپر میں نے چاول رکھ دیے، تو اس طرح سے میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا اور میرا سارا کام بھی ہو گیا۔ اور یہ میں نے رائتا اور سلاد وغیرہ بھی بنایا تھا، جو کچھ میرے پاس پڑا ہوا تھا نا، کیونکہ رائتے اور سلاد کے بغیر نا بچے میرے اچھے سے نا کھانا نہیں کھاتے۔ بڑا بیٹا ہے نا، اس کو رائتا اور سلاد بہت پسند ہے، تو اس کی وجہ سے پھر میں بنا لیتی ہوں، اور یہاں میرے کوفتے بھی ریڈی ہو